ہندوستان میں نفرت اور محبت وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ صدام حسین۔ نفرت اور محبت یہ الگ الگ الفاظ ہیں، دونوں چار الفاظ پر مشتمل ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سنجیدہ فطرت، تعلیم یافتہ، وسیع سوچ رکھنے والے، ادبی اور سمجھدار لوگ ہر جگہ محبت کو فروغ دیتے ہیں، جبکہ اس کے بالکل برعکس نفرت ہے۔ شاطر، بدمعاش، کم تعلیم یافتہ، کم عقل، نادان ہر جگہ محبت کو چھوڑ کر نفرت کو بڑھاوا دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سماج میں نفرت اور عداوت پھیلانے والوں کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، البتہ پیار و محبت کا پیغام دینے والوں کو لوگ اپنے دلوں سے لگا لینے کی کوشش کرتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں۔ نفرت کی کھیتی چند دن اگنے کے بعد برباد ہو جاتی ہے، جبکہ محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ لغت میں نفرت کو ایک جذبہ بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے غصہ یا باغیانہ جذبات پر مشتمل رد عمل دیکھنے میں آ سکتا ہے، جس کا استعمال کسی شخص یا شخص کے زمرے، ملک، نظریے، مذہب، عقیدے اور سوچ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ نفرت کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے زیادہ مغزماری نہیں کرنا پڑتی ہے، بس اپنی سوچ و فہم پر اڑ جایا جاتا ہے اور اپنی بات کو ہر ممکن طور پر منوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب بات نہیں مانی جائے گی تو نفرت خود ہی پروان چڑھنے لگے گی۔ اسی طرح محبت ایک جذبہ ہے جس کی افادیت مسلمہ ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبت روشنی کی ایک کرن ہے اور اپنے اندر بے شمار رنگ سمیٹے ہوئے ہے، لیکن جب اس کے جذبوں کو شیشے کے منشور سے گزارا جائے تو بے شمار حسین رنگ پھوٹ پڑتے ہیں اور ان رنگوں میں بے شمار جذبے ہوتے ہیں۔ نام نہاد سماج سدھارک ملک میں نفرت و عداوت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نفرت تب بڑھنے لگتی ہے جب سیاسی رہنماؤں کے اشتعال انگیز خطاب، مذہبی قائدین کے متنازع بیانات اور میڈیا کے جانبدارانہ رویے عام ہو جائیں اور ایک ہی طبقے کو دبایا و کچلا جانے لگے، اسی کو ہی ٹارگیٹ بنایا جانے لگے، نیز حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف داری کی جانے لگے۔ کھلے منچوں سے نفرت بھری تقریریں عام ہونے لگیں، جیسا کہ ہو رہی ہیں۔ چھٹا بیلوں کی طرح منتخب نمائندوں کے منہ سے نفرت کی کلیاں تھوکی جانے لگیں تو نفرت سماج، مذہب، گھر، خاندان اور اداروں میں کیڑے کی طرح یہ بڑھنے لگتی ہے۔ جب کھلے منچوں اور مسندوں سے جذباتی بیانات ایک ہی فرقے اور طبقے کے خلاف دیے جانے لگیں اور نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے دوسروں کو بھی ابھارا جانے لگے تو فضا میں نفرت کی گرم ہوائیں چلنے لگتی ہیں، جیسا کہ موجودہ وقت میں چل رہی ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت بچے بچے کے دل میں ہندو اور مسلمان کے مابین نفرت پیدا کرنے کا مشن چلایا جا رہا ہے۔ ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس سے نفرت دلوں تک پہنچ جائے اور لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ اسکول، کالج سے لے کر مدارس تک میں طلباء کو اسی قدر ایک دوسرے کے خلاف سخت کر دیا جاتا ہے، گویا اس کو یہ نفرت اور عداوت ورثے میں ملی ہے۔ معمولی سی باتوں پر FIR درج ہو جاتی ہے، قتل عام ہو جاتے ہیں، انسانی خون پانی کی طرح بہہ جاتا ہے اور نفرت کو بڑھاوا دینے والے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے سوشل سائٹ پر چٹاخے لے کر اسے دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ سماج کے بعض بزرگوں اور رہنے بسنے والوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سماج میں پنپنے والی نفرت کو ختم کرنا چاہیے، یہ ان کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے خلاف ان کو آواز اٹھانا بھی چاہیے۔ ہمارا ملک ہندوستان متعدد مذاہب کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ سینکڑوں پارٹیاں یہاں سیاست کرتی ہیں، ہزاروں تعلیمی و مذہبی ادارے یہاں موجود ہیں۔ ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے بھی بڑی تعداد میں فرقوں کے لوگ
یہاں اپنے طور پر مذہبی فرائض انجام دیتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ سبھی مذاہب کے تہواروں کی ہی دین ہے کہ آئے دن ہندوستان خوبصورت دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ بہترین پکوانوں کا لطف لوگ لیتے ہیں اور رنگے برنگے لباس میں ملبوس رہتے ہیں۔ ہندوستان کثیر المذاہب ملک ہونے کی وجہ سے دنیا میں اس کے پیار و محبت اور عقیدت و احترام کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہاں نہ کسی کے مذہب کی توہین کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کے مذہبی عقیدے کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ تمام مذاہب کے مقدس کتابیں ہر گھر میں سینے سے لگائی جاتی ہیں، پاک مقام پر رکھی جاتی ہیں۔ جو مرتبہ مسلمان کے گھر گیتا کو حاصل ہے، وہی مقام ہندو کے گھر قرآن کو بھی حاصل ہے۔ مگر چند سالوں سے نفرت ہمارے دلوں میں گھر کرنے لگی ہے، اور یہ سلسلہ ہنوز بڑھنے لگا ہے۔ اس کے لپٹیں تعلیمی اداروں سے بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور عبادت گاہوں سے بھی نفرت بھری تقریروں نے محبت و آشتی کے پیغام کو نفرت میں تبدیل کر دیا ہے۔ جو سماج کل تک ایک ساتھ کھانا کھاتا تھا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوتا تھا، اب وہ تیزی سے یہ معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی وجوہات پیش آنے لگی ہیں جس نے محبتوں والے دلوں کے بیچ نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں؟ بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دیا، ایک دوسرے کا احترام ختم کر دیا، اور ہر دن نفرت کی دیواریں دلوں میں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ایسا کچھ سوچا؟ ہم اس کے ختم کرنے کے لیے آگے آئے یا اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی؟ کیا سیاست میں پھیلی اچانک گندگی میں ہم بھی اینٹ و پتھر مار کر اپنا جسم ناپاک کرتے رہیں، یا ہم بھی اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو محبت میں ڈھالیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ نفرت زیادہ دن نہیں چلتی ہے۔ چند سالوں سے یہ کیفیت عجیب سی دیکھی جا رہی ہے۔ بچے معمولی باتوں کو مذہبی رنگ میں رنگ کر اس کو ہوا دینے لگے ہیں، جس سے نفرت کو بڑھاوا تیزی کے ساتھ مل رہا ہے۔ سماج میں نفرت پھیلانے والوں کا چولی دامن کا ساتھ بن چکا ہے۔ بیچ میں سیاسی پارٹیوں نے بھی نفرت کے چولہوں میں آگ کو پھونک کر سلگانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں، اگر ہم نفرت کو نفرت سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا پڑے گا، اس کے لیے محبت کو یوز کرنا پڑے گا۔ بیماری سے دفاع کے لیے دوا کا استعمال لازمی ہے۔ سماج میں پھیل رہے نفرت نما کوڑ کو ختم کرنے کے لیے اس کے ضد محبت کو لانا ہی پڑے گا۔ پیار و محبت کا درس ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ اس وقت ہندوستان میں جو انسان زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو لوگ مسندوں پر فائز ہیں، ان کے سامنے نفرت سے مقابلہ کرنا ایک بڑی جنگ ہے، جبکہ کچھ مسند اعلیٰ پر براجمان نفرت کو ہوا دینے میں صبح شام لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی اپنی لائف اسی کے اندر گزار رہے ہیں۔ اگر اس نفرت کو ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ ہماری نسلوں کی طرف منتقل ہو جائے گی، ہماری نسلیں اس کو مزید آگے بڑھائیں گی۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور ہم پریشان ہو جائیں گے، ہماری نسلوں کو بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ نہ جانے یہ نفرت کتنے دلوں میں دراڑ پیدا کر دے، کتنی جانیں مزید نگل لیں، اور ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور اپنے ہاتھ ملتے ہی رہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی غلط و خراب چیز اور عمل زیادہ دن نہیں چلتا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت کی سودے بازی کرنے والے بھی ایک دن اپنے کیے پر نادم ضرور ہوں گے۔ ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے یہ ہندوستان کی عوام کے ساتھ غلط کیا ہے، اور پچھتائیں گے وہ اس بات کو۔ یہ نفرت کی ہی دین ہے جس نے برسوں کی محبت کو منٹوں میں پھوٹ پیدا کر کے ہندو اور مسلمانوں کو منتشر کر دیا، انہیں آپس میں دست و گریباں کر دیا۔
چند پیسے والے آج بھی اسی نفرت کی طرف چل رہے ہیں، گویا ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ یہ نفرت ہی ان کے لیے سب کچھ ہو چکی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہماری نسلوں میں یہ نفرت منتقل ہو اور صدیاں ان کو بھگتتی رہیں اور ہم ابھی سے اس کو دیکھتے رہیں؟ نفرت کو ختم کرنے کے لیے پیارے ہندوستان میں حب الوطنی یعنی اپنے وطن کے لیے پیار ہونا ضروری ہے۔ یہی اس کا ایک علاج محبت ہے۔ محبت دلوں کو جیتنے کا نام ہے، پیار کا درس دینے کا نام ہے۔ روئے زمین پر تخلیق پانے والی ہر چیز محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کا اندازہ جانوروں سے لے کر چرند پرند تک سے تو لگایا جا سکتا ہے، البتہ پیڑ پودوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں آپس میں کتنی پیار، محبت، الفت ہوتی ہے، اور یہ اپنے دوسرے پیڑ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں اور ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، مگر ہمارے اندر ان کو سمجھنے کا موقع نہیں ہے اور ہم اس کے نفس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ رہی بات انسان کی، تو ان محبتوں کا لالچی ہے انسان، اس کو محبت چاہیے، پیار میں وہ زہر بھی پی لیتا ہے، کسی کی محبت میں اپنی جان بھی نچھاور کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مذہبی معاملوں میں اسی پیار کے خاطر اپنا کلیجہ بھی نکال کر باہر رکھ دیتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں اور حکومتوں کے لیے اپنا سرمایہ تو صرف صرف کر دیتا ہے، جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے، اور اس میں کے معاملے آپ دن رات دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اس پارٹی اور مذہب سے پیار کرتا ہے، اسی سے وہ اس کو لگاؤ ہے، اس کو دل سے چاہتا ہے۔ پیار و محبت سے ہر ٹیڑھا کام بھی آسانی سے لیا جا سکتا ہے اور کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان محبتوں کا مجسمہ ہے۔ یہ حق ہے مسلمان اپنے مذہب اسلام سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اس مذہب کے خلاف وہ ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہندو بھی اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، مگر کسی مذہب کا کسی پر ظلم یا نفرت کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہر ایک کی تعلیمات میں محبت کو فوقیت دی گئی ہے۔ انسان جس ملک میں رہتا ہے اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے بسنے والوں کو اپنے ملک ہندوستان کی مٹی سے بے حد پیار ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہاں کے پہاڑوں سے، دریاؤں سے اور لہلہاتے کھیتوں، سرسبز و شاداب میدانوں سے بے تحاشا محبت ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو اپنے وطن کی مٹی سے سکون ملتا ہے۔ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس کو اپنے ملک کی یادیں رہ رہ کر ستاتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی روایت رہی ہے کہ دیش کی محبت کی خاطر مائیں اپنی بیٹوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو اور بیویاں اپنے شوہروں کو قربان تک کر دیتی ہیں، اور اس میں فخر محسوس کرتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے ملک کی مٹی سے محبت ہے، اس کو اس سرسبز و شاداب ملک سے لگاؤ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ملک سے محبت کے خاطر جوان فوجی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آ رہے ہیں، اور وطن سے محبت کی لازوال داستان رقم کر کے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، اور اپنے سماج کے لیے بہت ساری امیدیں پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، مگر ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ نیز اپنے ملک کا سر اونچا کرنے کے خاطر ان کو یہ فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی قربانی دے کر اپنا نام روشن کریں۔ جانوروں سے کہیں زیادہ محبت انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ وہ خالق کائنات جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، وہ بھی اپنی ماں کے 70 جزو محبت کہیں زیادہ اپنی بندوں سے کرتا ہے۔ محبت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ قدرت نے محبت ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پلنے والے بچے میں بھی رکھی ہے۔ بچے کی پیدائش سے ہی اس میں محبت
پیوست ہو جاتی ہے۔ انسان محبتوں کا بھوکا ہے۔ بچے والدین سے محبت کرتے ہیں، شوہر بیوی سے محبت کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا لیتی ہے، افسران اپنے ماتحت عملے سے محبت کر کے اپنے موافق کام تک کرا لیتے ہیں، اساتذہ اکرام طلباء کو اپنے مشفقانہ رویے سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں، عاشق معشوقہ کے عشق میں ہر مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ عاشق نے معشوقہ کے چکر میں زہر کھا لیا، شادی نہ ہونے پر معشوقہ نے پھانسی لگا کر جان تک دے دی۔ انسان جس ادارے سے منسلک ہوتا ہے اور اپنی عمر اس میں صرف کر دیتا ہے، اس کو اس سے عقیدت ہونا فطری عمل ہے، گرچہ بعد میں اس کو بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے۔ شیطان نے سیدنا حوا پر اپنی طاقت کو آزاد کرایا، آزمایا، اور اس میں وہ کافی حد تک نہیں بلکہ آخری حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر آدم و حوا کی محبت انسانی فطرت کا تقاضا تھا، اس لیے گندم میں ساتھ میں ہی تناول کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، گرچہ بعد میں تکلیفوں کے بوجھ تلے دبتے گئے۔ حکومت نے پیار و محبت کا رویہ اختیار کیا تو دوبارہ اسی مقام نے عوام نے تخت و تاج پر بٹھا دیا۔ محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر رعایا محبت کرے اور سرکار نفرت پر آمادہ رہے تو حکومتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ محبت کا دیا تبھی روشن ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے محبت ہو، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا میں امر ہونے والی محبتوں کی داستانیں زینت بنی ہیں۔ لیلا مجنوں، شیری فرہاد، ہیرا رانچی، نوری جام تماشی، یوسف زلیخا اور مرزا صاحبان اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ محبت کی نرسری میں تبھی پودے اگ سکتے ہیں جب دونوں طرف سے محبت کے لیے آگے بڑھا جائے۔ بقول شاعر، ایک لفظ محبت کا ادنا سا فسانہ ہے، ایک لفظ محبت کا ادنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ آئیے اپنے ملک کو محبت کے گلدستے میں ایک بار پھر پروئیں، ہندو مسلم کی محبت کو زندہ کریں، اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے محبت کے میٹھے بول بولیں۔ ہندوستان میں اکثریت اور اقلیت دونوں جب پیار و محبت سے پیش آئیں تب ہمارے بیچ نہ سرکاریں نفرت کو بڑھاوا دے سکتی ہیں اور نہ سیاسی و مذہبی رہنما اس میں کلی پھندے لگا کر ہماری محبت و خلوص کو ختم کر سکتے ہیں۔ سوچیں، اس دیش کو آزاد کرانے میں ہندو مسلمان دونوں کے خون سے سڑکیں لال ہوئی ہیں، پھانسی کے پھندے پر ہندو مسلمان دونوں کی لاشیں جھولی ہیں، اسی لیے تکلیفیں دونوں نے ہی برداشت کی ہیں۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں لالی اگر آپ کی ہے تو ہماری خون کی بھی ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اگر اس وقت ہندو مسلم میں محبت نہیں ہوئی تو کیا ہمارا ملک آزاد ہو سکتا تھا؟ کیا اگر ان رہنماؤں نے ہندو مسلم کی نفرت کو فروغ دیا ہوتا تو آج ہم چین سے بیٹھ جاتے؟ اس دیش کی قدر کریں، محبتوں کو بڑھاوا دیں۔ ایک گھوڑے میں بیماری آ جائے تو اس کو استبل سے باہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے گھوڑے اس سے بچ سکیں۔ ہمارے ذہنوں میں بس چکی ہندو مسلم، مسجد مندر، مذہب مسلک کی دیواروں کو توڑنا ہی اب ہوگا، کیونکہ نفرت ہمارے سماج میں ناسور بنتی جا رہی ہے۔ محبتوں کے ملک میں نفرت کو پھیلانے والوں کو کرارا جواب ہمیں دینا ہی ہوگا۔ ہم ان تمام باتوں کو دلوں سے نکال دیں جو ہمارے ذہنوں میں پیوست کر دی گئی ہیں، کیونکہ ہم سمجھدار ہیں، ہم دانا ہیں، بینا ہیں، عقل مند ہیں۔ مذہب و عداوت کے چلتے ہم اپنے ملک کی محبتوں کی تہذیب کو کبھی ہاتھوں سے نہیں مٹنے دیں گے اور نہ ہی کہیں جانے دیں گے۔ ان دیواروں کو ہم خود ہی
کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں خود ہی ان کو ڈھانا ہوگا، ہمیں پیار کا پیغام پہنچانا ہی ہوگا، آپس میں محبت کرنا ہی ہوگی۔ نفرت کو بڑھاوا دیں گے تو ہمارے لیے نقصان پہنچے گا۔ ہمیں لڑوانے والے کرسیوں پر بیٹھ کر ایک میز پر سب کچھ کھاتے ہیں، پلان بھی تیار کرتے ہیں، مگر ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ان کا جادو جلدی ہی ہم پر اثر کرتا ہے۔ آئیے محبت کو فروغ دے کر دیش میں محبت کا ثبوت پیش کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو صدام حسین جرنلسٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔